نہیں دوست رکھتا اللہ جہرا پکار کر کہنا، بالسوء بری بات، من القولی قول سے، الا مگر، من ظلما جس پر ظلم کیا گیا ہو، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، سمیعا علیما سننے والا جاننے والا۔ ان تبدو اگر ظاہر کرو تم، خیرن بلائی کو، او تخفوہ یا چھپاؤ اس کو، او تعفو یا درگزر کرو، عن سوء ان برائی سے، فإن اللہ پس تحقیق اللہ تعالی، کان ہے عفواً قدیرا معاف کرنے والا قدردان۔ ایس کسی کو بد دعا دینا، ہاں مگر یہ کہ انسان پہ ظلم ہوا ہو۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے تو پھر ظالم کے لیے بد دعا کرنی جائز ضرور ہے، لیکن اگر وہ صبر کرے اور ضبط کر لے تو اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی اگر وہ معاف کر دے یا صبر کر لے، معاف نہیں بھی کرتا صبر کر لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، منہ سے لفظ کوئی نہیں نکالتا، تو یہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے بد دعا دے دی اس کے لیے اس کو، تو ہم نے اپنا معاملہ برابر کر لیا۔ اس نے ظلم کیا، ہم نے بد دعا دے دی، تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کے مطابق اس انسان سے بدلہ ضرور لے گا۔ لیکن اگر ہم نے ضبط کیا اور صبر کر لیا، جب ہم صبر کرتے ہیں تو پھر ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر جو اللہ کی پکڑ ہے نا وہ بہت بری ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری بد دعا سے اس کو اتنی سزا نہ ملے، یا ہم اس کو بدلے میں اتنی سزا نہ لے سکیں جتنی پھر اللہ کی پکڑ بری ہے۔ حتیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی چیز چرا لے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سن کر کیوں اس کا بوجھ ہلکا کری ہو، یعنی حضرت عائشہ کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عائشہ ان کو بد دعا دے رہی ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ اس کا بوجھ ہلکا کری ہو۔ اس سے کیا سمجھ آیا کہ جو اس نے آپ پہ ظلم کیا نا، آپ نے بد دعا دے کے وہ بوجھ جو ہے نا اس میں کمی کر دی ہے۔ اگر آپ بد دعا نہ دیں تو وہ اس کو جو عذاب ملنا ہے یا اس کو جو سزا ملنی ہے وہ زیادہ ہو جانی ہے۔ بد دعا دینی جائز ہے ویسے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے ہمیں علم سکھایا، قرآن سکھایا، اب ہم نے گھروں میں جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں جانا ہے، چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے کچھ صحابی نا ہمارے ساتھ بھیج دیں جو ہمیں نا قرآن مجید سکھائے، دین سکھائے، ہم بھی سکھائیں گے وہ بھی سکھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنے کچھ ساتھی جو تھے نا ان کے ساتھ بھیج دیے۔ تو آدھے راستے میں جا کے انہوں نے آپ کے 70-72 جو صحابہ تھے نا، 70-72 آپ نے حافظ قرآن ان کے ساتھ بھیجے تھے۔ تو آپ نے ان کافروں نے ان مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر سے وہ فاسق تھے یا ابھی منافق تھے، انہوں نے آپ کے 70-72 صحابہ کو شہید کر دیا۔ تو ان میں سے ایک صحابی جو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بچ کے نکل گئے، اس کو بھی انہوں نے بعد میں پکڑ لیا تھا، پھر اس کو بھی پھانسی دے دی تھی۔ تو جب 70-72 صحابہ کو پکڑ لیا اور ان کو قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ میرے صحابہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان کے لیے۔ تقریباً 1 ماہ تک آپ بد دعا کرتے رہے، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ آپ کرتے رہے، وطروں میں کرتے رہے۔ جب 1 ماہ پورا گزر گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے بد دعا کر لی ہے۔ فرمایا جی میں نے کر لی۔ فرمایا مہینہ ہو گیا نا؟ فرمایا جی۔ فرمایا اب ان کو اللہ کے سپرد کر دو، اب ان کو چھوڑ دو، اب آپ بد دعا کرنی بند کر دو۔ اچھا کافی وقت گزرنے کے بعد وہ جو قبیلہ تھا نا اس کے اندر سے جو مر گئے، جو زندہ بچے وہ سارے کے سارے اسلام لے آئے تھے۔
اب اسلام ایک ایسی قوت ہے کہ اس کے جو انسان لے آتا ہے تو اس سے پچھلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے اس کے سارے. یعنی ہم لوگ اپنا بد دعا جب کر لیتے ہیں تو معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. تو انسان ہے، کمزور ہے، بد دعا تو اس کو منہ سے نکل ہی جاتی ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ معاف کر دے تو اس میں زیادہ فضیلت ہے. مسند احمدی کی حدیث ہے کہ جو مسلمان کسی اہل قبیلہ کے ہاں مہمان بن کر جائے، ساری رات گزارے، لیکن وہ لوگ اس کی مہمانداری نہ کرے، تو ہر مسلمان پر اس کی نصرت ضروری ہے، اس کی مدد ضروری ہے، تاکہ اس کے میزبان کے مال سے، اس کی کھیتی سے، اس کے بقدر مال لے لیا جائے جتنا اس کا مہمان کی اس کی حق بنتا تھا. یعنی اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کی مہمان نوازی نہیں کرتا جو آپ کا رشتہ دار ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر کہ اگر وہ نہیں کرتا تو ٹھیک ہے پھر دوسرا کر دے، دوسرا بھی نہ کرے، تیسرا بھی نہ پوچھے، تو جو اس کو دیکھے وہ اس کی مہمان نوازی کر دے. یعنی حدیث ہمیں خیر خواہی کا حکم دیتی ہے. ان تبدو خیرن، اگر تم بلائی جو ہے وہ ظاہر کر کے کرو یا چھپا کے کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ تمہارا بہت قدردان ہے. ہم جب نیکی کرتے ہیں تو ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے تو اس کے بدلے ہمارے ساتھ بھی کوئی نیکی کرے. تو نیکی جو ہے اس کو چھپا کے کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور ذہن یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں نیکی کر رہی ہوں اس کا بدلہ جو ہے اللہ ہی مجھے دے گا. جیسے وہ عورت جو تھی جس نے زنا کیا تھا، اب وہ جب زنا کر کے باہر نکلی ہے، امبر اپنا مائک بند کرو، جب وہ زنا کر کے باہر نکلی ہے تو اس کو بڑی شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی. اب اس نے وہاں پہ کیا کہتے ہیں پانی پیا، جب پانی پی کے دیکھتی ہے تو وہاں پہ ایک نا کتا تھا جو کہ پیاسا تھا. اس نے اپنا موزہ جو تھا نا وہ باندھا اپنے کپڑے کے ساتھ، اس کو مطلب کہ کھوہ کے اندر لٹکایا، کنویں کے اندر، اور اس کو بھر کے نا اس نے اس کتے کو پلا دیا. اب جب پلا دیا تو اس کو آواز یہ دی گئی، اس کے لیے حکم یہ آیا کہ تمہارا جو جسم تھا وہ بھی ناپاک تھا، جو تم کام کر کے آئی وہ بھی گندا تھا، جس جانور کی تم نے پانی پلایا وہ بھی ناپاک ہے، کتا جانور بھی ناپاک ہے، لیکن تمہاری اس نیکی کی قدر کرتے ہوئے اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا. اب علماء کہتے ہیں کہ اس نیکی کی جو قدر کی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ عام روٹین میں ہم نیکی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس کے ساتھ نیکی ہم نے کیا وہ ہمارے ساتھ کرے. نمبر 2 ہم نیکی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی دیکھنے والا ہو. نمبر 3 ہم نیکی اس کے ساتھ کرتے ہیں جس کے ساتھ کوئی جان پہچان ہو. جبکہ اس عورت نے جب اس کتے کے ساتھ نیکی کی تھی اس کے اندر تینوں چیزیں نہیں تھی. نہ تو وہ ڈاگ کتا جو تھا اس کا اپنا تھا، اور نہ ہی اس نے جانور نے اس کو کوئی مطلب کہ اجر دینا تھا، اس کو مطلب نیکی کرنی تھی اس کے ساتھ، نہ ہی وہاں پہ اس کو کوئی دیکھنے والا تھا. یعنی یہ تینوں باتیں جو تھی اس نے کس لیے یہ کام کیا؟ اس کو اس پہ ترس آ گیا، اللہ کی رضا کے لیے اس نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی. تو آواز آئی کہ یہ جانور بھی ناپاک ہے، تم بھی ناپاک ہو، تمہارا کام بھی گندا ہے، زنا کر کے تم نکلی ہو زنا کے اڈے سے، لیکن ہم نے تمہاری نیکی کی قدر کرتے ہوئے تمہیں معاف فرما دیا. تو یہاں پہ یہی ہے ان تبدو خیرن کہ تم نیکی کرو، بھلائی کے لیے کرو، ظاہر کر کے کرو یا بھلائی کے ساتھ کرو یا چھپا کر کرو، جیسے بھی کرو اس کے اندر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کہ صرف اللہ راضی ہو جائے اور کسی کو ہم نے خوش نہیں کرنا. اگر ہم اس نیکی اس لیے کریں گے کہ یہ بندہ مجھے صلہ دے تو بدلہ ہو جائے گا، تو بدلے کے لیے نہیں کرنا. اگر ہم نے کسی نے ہمیں تنگ کیا، ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس کا اجر بھی ہمیں اللہ دے گا. اگر ہم نے کسی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا اس کا اجر بھی ہمیں اللہ دے گا. اور میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اگر ہماری زندگی نا اس قرآن و حدیث کے مطابق بن جائے تو آپ یقین کریں کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی ٹینشن آئے ہی نہ، ہم اتنے اچھے بن جائیں کہ ہماری مثال جو ہے وہ دنیا میں بن جائے. حدیث کے مطابق ہم معاف کر دیں، حدیث کے مطابق ہم صلح کر لیں، حدیث کے مطابق ہم کسی کی جاسوسی نہ کریں، حدیث کے مطابق ہم کسی کو برا بلا نہ کہیں، حدیث کے مطابق جیسے ہمیں قرآن و حدیث حکم دیتا ہے نا ویسے اگر ہماری زندگی بن جائے تو ایک بہترین نمونہ بن جائے ہماری زندگی. لیکن ہم زندگی جو ہے وہ گزارتے اس طرح ہے کہ ہم لوگ دوسروں سے صلہ چاہتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ہی معاملات کرتے ہیں. آگے والی آیت ہے ان الذین، تحقیق وہ لوگ
یکفرون